اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد. اما بعد، ہم بحث کر رہے تھے ان تصرفات کی مختلف صور کے بارے میں کہ کس تصرف کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ وہ عقد کے لیے فسخ شمار ہوگا نہیں ہوگا، اس کی مختلف صورتیں بیان کر رہے تھے. ان میں سے یہاں پہنچا ہے وہ اما فعل ما لا یجب. یہاں پر پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ فی العقود الجائزہ بالذات، اما فی العقود الجائزہ بالذات او الخیار. وہ عقود جو بالذات عقود جائز ہیں یا خیار کے ذریعے سے عقد جائز. عقود کی دو قسم ہوتا ہے، عقود جائزہ کی دو قسم ہوتا ہے. ایک عقد جائز بذات خود عقد جائز ہیں، مثلا ہبہ یہ غیر معاوضہ کیا ہوتا ہے، وہ بذات خود عقد جائز ہیں، عقد لازم نہیں ہوتا ہے. ایک عقد جائز ہے کیا ہوتا ہے، وہ بالخیار ہوتا ہے. ذاتاً تو عقد لازم ہے لیکن اپنے لیے خیار ہونے کی وجہ سے عقد جائز بنتا ہے. مثلا بے عقد لازم ہے لیکن بے کے اندر جب متبائعین میں سے ایک نے اپنے لیے خیار رکھ لیا تو پھر اس خیار رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ عقد جائز بننے کا مطلب کیا ہے، جب تک اس مدت جب تک خیار کے اندر ہے وہ اس معاملے کو فسخ کرنے کا اختیار رکھ دیتا ہے. یہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ عقود جائزہ جو ذاتاً یا خیار کے ذریعے سے عقد جائز ہے، فَهُوَ مُنْحَصْرٌ عَلَى الْفَسْخِ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ. ان عقود جائزہ کے اندر اگر آپ نے فسخ کرنا چاہے، مثلا آپ نے عقد خیاری کیا، خیار رکھ لیا، اس کو فسخ کرنا چاہتا ہے خیار کے مدت کے اندر، یا ہبہ آپ نے کر دیا، اس ہبے کو آپ فسخ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو فسخ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فَهُوَ مُنْحَصْرٌ بِالشَّيْئَيْنِ. وہ فقط دو چیزوں میں منحصر ہیں، یا تو باللفظ، یا تو اب لفظاً فسخ کرنا پڑے گا، اخترت الفسخ کا ہو، ٹھیک ہے، یا فسختو کا ہو، اس طرح فسخ ہو سکتا ہے. او رد الفعلی، یا اگر لفظاً فسخ نہ کرے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رد فعلی کرے، یعنی آپ رد فعلی سے مراد ایسا فعل کرے اس میں ہبے کو، کہ آپ نے کسی کو ہبہ کیا تھا، اس مال پر جس کو ہبہ کیا ہے اس کو کسی دوسرے کو فروخت کیا یا اس کو ہبہ کر دیا، لیکن اس شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، فسخ کے ارادے کے ساتھ. یعنی پہلے والے عقد کو فسخ کرنے کے ارادے کے ساتھ کوئی ایسا فعل انجام دے کہ جس سے، لیکن خود فعل اکیلا کافی نہیں بلکہ فعل المنشا بھی الفسخ، فعل کے ساتھ فسخ کا انشاء بھی اور ارادہ بھی شامل ہو، اس صورت میں پھر وہ رد فعلی شمار ہوگا. یعنی رد فعلی کسے کہا جاتا ہے؟ اور وہ فعل جس میں رد کا ارادہ بھی ہو تب جا کے وہ رد فعلی بنتا ہے. تو لہٰذا اس بنا پر عقود جو جائزہ ہیں، چاہے جو ذاتاً عقد جائز ہے یا خیار کی طرف سے عقد جائز ہے، اس کو فسخ کرنے کے لیے یا پر فسخ قولی ہونا چاہیے یا فسخ فعلی کے اندر ارادہ ہونا چاہیے. جب تک ارادہ نہ ہو رد فعلی شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب اسی عقود جائزہ کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اسی عقود جائزہ کے اندر آپ نے نہ رد قولی کیا نہ رد فعلی ارادے کے ساتھ کیا، لیکن کوئی ایسا کام کیا جو اس عقد کے ساتھ قابل جمع نہیں ہوا. مثلا آپ نے وَأَمَّا فِعْلُ مَا لَا يُجَامِعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ، لیکن اگر آپ نے اسی عقد خیاری کے اندر، اسی عقود جائزہ کے اندر کوئی ایسا فعل انجام دیں کہ لا یجامع صحت العقد، جو کہ اس عقد ہبے کے ساتھ یا اس بے خیاری کے عقد کے ساتھ قابل جمع نہ ہو. مثلا کیا کریں، کل وضع، مثلا اس کنیز کے ساتھ جو کہ آپ نے اس کے اوپر کیا کیا تھا، ہبہ کیا تھا، یا اس کنیز کے اوپر عقد خیاری کیا تھا، اس کے ساتھ ہم بستری کرے. مثلا اب یہ تصرف آپ کا یہ ہم بستری کرنا، کیونکہ وضع کیا ہے، لا وضع ملک کے اندر ہونا چاہیے، آپ کی ملکیت میں ہو تو کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آگے کیا ہے، والعتق، غلام کو آپ نے آزاد کیا جو ہبہ کیا تھا یا اس طرح عقد خیاری کیا تھا. اول والبیع، اسی طرح اس غلام کو آپ نے فروخت کر دیا مثلا، تو پھر کیا یہ چیزیں آیا فسخ شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یا آپ کا یہ فعل عقد کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے نا، یا عقد صحیح ہو سکتا ہے یا آپ کا یہ تصرف صحیح ہو سکتا ہے، آپ کا یہ بعد والا تصرف اس عقد کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے، یہ دونوں متنافیین ہیں، ہے نہیں ہے. تو کیا ہوگا، کیا یہ بعد والا تصرف اس عقد کے لیے فسخ شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سوال. تو فرماتے ہیں کہ فظاہر ان الفسخ بہا، اگر آپ ان تصرفات کے ذریعے سے فسخ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو فسخ قرار دینا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، من باب تحقق القصد قبلها، کہ اس سے پہلے فسخ کا ارادہ اور قصد ہونا چاہیے. فقط بما ہوا فعل لا یوجب الفسخ، فسخ کا موجب نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کو فسخ قرار دینے کے لیے آپ کو پہلے کیا کرنا چاہیے
کہ پہلے ارادہ ہو، فسخ کا ارادہ پہلے کرے پھر یہ تصرف کرے، تو پھر یہ تصرف دلیل فسخ بن سکتا، وإلا یہ تصرف دلیل فسخ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ لأن المقتضى المنافات بطلانها، کیونکہ منافات کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کا یہ تصرف جب اس عقد کے ساتھ منافی ہو، دو متنافیین ایک ساتھ انجام پاتا ہے، تو پھر کون پہلے کون بعد میں ہے؟ عقد پہلے ہے اور آپ کا یہ تصرف بعد میں ہے، تو پھر کس کو باطل ہونا چاہیے؟ قانوناً متنافیین میں سے جو پہلے وجود میں آتا ہے اس کے ذریعے سے بعد والا باطل ہوتا ہے، تو پھر یہ تصرفات خود باطل ہونا چاہیے، نہیں کہ تصرفات کو عقد کے لیے مبطل قرار دے، ممکن نہیں ہے۔ متنافیین کا قانون کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو وجود میں آتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے بعد والا باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا لأن مقتضى المنافات بطلان هذه التصرفات، کیونکہ منافات کا اگر آپ اس تصرفات سے رد کا ارادہ نہ کرے، منشادی رد نہ کرے، خود فعل کرے، تو پھر اس فعل کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ عقد جب صحیح ہے، آپ کا عقد ہبہ درست ہے، آپ کا وہ بے اختیاری درست ہے، تو پھر آپ کا یہ بات والا واطی وغیرہ، یا آپ کے بات والا یہ بے ہے، یا آپ کے بات والا جو مثال کو تو یہ ات وغیرہ ہی کیا ہونا چاہیے؟ سب کے سب باطل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لل انفساخ العقدی، نہیں کہ آپ ان تصرفات کو کیا کرا دیں؟ عقد کے لیے فسخ کرا دیں، یعنی ان تصرفات کو عقد کے لیے موجب فسخ قرار نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عکس ما نحن فی، ہمارے ما نحن فی کے برعکس، ہمارے ما نحن فی عقد فضولی ہیں، تو کیا ہوا؟ فرق ہو گیا یہاں پر اس عقود جائزہ اور ہمارے ما نحن فی میں ایک فرق ہوا۔ فرق کیا ہوا؟ کیونکہ عقود جائزہ میں عقد مکمل ہوا نہیں ہوا ہے، عقد ہبہ میں ہبہ کن دونوں نے کیا ہے؟ خود دو مالکوں نے کیا ہے، تو عقد تام ہے، اپنے اثر اس نے دکھایا ہے۔ اب اس نے عقد میں اس اپنا اثر دکھایا ہے، تو نقل و انتقال بھی ہو چکا ہے۔ اب نقل و انتقال ہو چکا ہے، اس غلام کو آپ نے پہلے عقد خیاری کے اندر فروغ کیا ہے، نقل ملکیت کر دیا ہے، بعد میں آپ اس غلام کو فروغ کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ غلام کس کے غلام کو فروغ کریں گے؟ آپ کے غلام فروغ نہیں ہو رہا بلکہ مشتری کے غلام فروغ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا پھر آپ کا یہ تصرف باطل ہے، کیونکہ پہلا عقد آپ کو تام تو انجام دیا آپ نے، عقد تام، کیونکہ آپ دو مالکوں نے ایجاب قبول کیا، کیا نہیں کیا؟ ہبہ اسی طرح ہبہ، آپ نے غلام کو کسی کو ہبہ کیا، عقد تام ہے وہ، اگرچہ جائزہ ہونا الگ موضوع ہے، لیکن عقد اپنے اثر دکھاتا ہے، نقل ملکیت تو ہو چکا ہے نا، پھر بعد میں اس ہبہ کرنے والے مال کو کسی دوسرے کو دینا چاہے تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا ہے، تو لہٰذا نتیجے میں کیا صحیح ہونا چاہیے؟ پہلا عقد صحیح ہونا چاہیے عقد خیاری کے اندر، بات والا تصرف باطل ہونا چاہیے، مگر یہ کہ اگر آپ تصرف کرتے وقت اس سے پہلے فسخ کا ارادہ کرے تو ٹھیک ہے، پھر پہلے عقد فسخ ہو جائے گا، وإلا خود فعل بما هو المنافات، منافات ہونے کی وجہ سے، یہ تصرف کی وجہ سے عقد فسخ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عکس ما نحن فی، لیکن ہمارے ما نحن فی میں اس کے برعکس ہیں۔ ہمارے ما نحن فی میں برعکس کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ما نحن فی میں ابھی تک عقد تام نہیں ہوا ہے نا، عقد فضولی ہے، عقد فضولی ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی متزلزل ہے، متزلزل الحدوث ہے، عقد وجود میں آئے گا یا نہیں آئے گا کنفرم نہیں، کیونکہ اجازت نہیں دیا ہے۔ جب مالک اجازت دے گا تو یہ عقد تام بنے گا، مالک اجازت دے گا تو عقد تام نہیں بنے گا، عقد متزلزل الحدوث ہے۔ جب متزلزل الحدوث والے عقد میں اس اجازت دینے سے پہلے مالک آ کر اس مال میں تصرف کرتا ہے، کس میں تصرف کیا؟ آپ کے اپنے مال میں تصرف کیا نا، کیونکہ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نقل ملکیت ہوا ہی نہیں ہے، نقل ملکیت ہونے سے پہلے آپ اپنے مبیع میں تصرف کرتے ہو، پھر آپ کا یہ تصرف کیا شمار ہوگا؟ پہلے کے لیے یعنی بطلان کا موجب ہوگا، کیونکہ اجازت دینے سے پہلے عقد متزلزل تھا، اسی متزلزل عقد کے بعد اجازت دینے سے پہلے آپ مبیع میں تصرف کرتا ہے، تو گویا کیا ہے یہ؟ پھر اجازت کے موضوع ہی کیا ہو جائے گا؟ پھر مرتفع ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر نتیجے میں پھر آپ کا یہ تصرف صحیح ہوگا، پھر وہ اجازت پہلے والا عقد فتح ہو، کیونکہ عقد ابھی وجود میں آیا ہی نہیں ہے، فتح کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہمارے ما نحن فی کے برعکس ہیں، ہمارے ما نحن فی میں تصرفات اس عقد کے لیے موجب فتح بن سکتا ہے، لیکن خود جائزہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ تمام الکلام فی محل، اب اس کا تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم اپنے استاد مقام میں عقود خیاری کے مسئلے میں تفصیلاً اس میں گفتگو کرنا، کیونکہ عقود خیاری کا موضوع یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی عقد فضولی کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ختم۔ اب ایک اور اہم نیا موضوع آ رہا ہے، نیا موضوع، ثم ان الرد انما یثمر فی عدم صحت الاجازہ بعدہ۔ بھئی یہ رد کرنا اور نہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی مالک اپنے مال پر ہونے والے عقد کو رد کرے، اجازت نہ دے بلکہ اجازت کی جگہ پر رد کریں، تو آیا اس رد کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اس رد کا ثمرہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ
انما یثمر ان رد انما یثمر فی عدم صحت الاجازہ بعدہ، رد کا فقط ایک ہی ثمرہ ہے، وہ ثمرہ یہ ہے کہ جب آپ رد کریں گے تو اس رد کے بعد دوبارہ آپ کو اجازت دینے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان اجازہ بعد الرد لا یفید، ہاں جی، کیونکہ اجازت کب مؤثر ہے؟ پہلے رد کیے بغیر اجازت ہیں، لیکن درمیان میں رد کرنے کے بعد لاکھ دفعہ اجازت دینا چاہے تو مثمر نہیں، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس رد کا فقط ایک فائدہ ہے کہ رد کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو اجازت دینے کا حق نہیں ہے، اجازت نہیں دے سکتے، یہی فائدہ ہے رد کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور ہو سکنا ہے کہ آیا رد کے بعد پھر وہ اپنے مال کو بھی واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مثلا آپ کے مبیع کو فضولی نے فروخت کیا زید کو، اب آپ کا مبیع کس کے پاس پہنچا ہے؟ زید کے پاس، مشتری کے پاس، تو پھر رد کا ایک فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس زید سے اپنے مال کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہاں مصنف فرماتے ہیں یہ رد کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ رد سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اجازت نہیں ہے تو آپ کا اپنا مال ہے نا، آپ نے اجازت نہیں دیا ہے تو آپ کا اپنا مال ہے، لہٰذا اب رد کرنے سے پہلے مشتری سے اپنے مال کو واپس لینا چاہے تب بھی لے سکتا ہے۔ یہ رد کا فائدہ نہیں کہ رد کے بعد آپ کو یہ حق ہو رد سے پہلے نہ ہو، یہ حق آپ کو رد کرنے سے پہلے بھی، کیونکہ جب تک عقد آپ کی اجازت کے ذریعے سے عقد تام نہ بنے نقل ملکیت ہوتا نہیں ہے۔ نقل ملکیت ہونے سے پہلے آپ کو الناس مسلطون علی اموالہم کے تحت آپ کو اپنے مال پہ تسلط حاصل ہے، اور قاعدہ سلطنت کے تحت اپنے مال کو رد سے پہلے بھی مشتری سے واپس لے سکتا ہے۔ یہ رد کا کوئی فائدہ شمار نہیں ہوتا، ہاں جی، کیونکہ رد کا ثمرہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ رد کا ثمرہ ہو تو اسے پہلے حق نہیں ہونا چاہیے، تو پھر جو رد کرنا نہ کرنا دونوں صورتوں میں برابر ہو اس کا رد کا ثمرہ شمار ہوتا ہے، ہاں جی۔ وَأَمَّا انتزاع المال من المشتری، رہ گیا بات کہ آیا مالک رد کرنے کے بعد اپنے مال کو مشتری سے واپس لینے کا جو حق ہے؟ فرماتے ہیں کہ لو اقبضہ الفضولی، اگر اس کے اس مبیع کو فضولی نے قبضے میں لیا ہو، فضولی نے کیا کیا؟ اس کے مبیع کو زید کو فروخت کیا، اقبضہ یعنی قبضے میں دیا، لیا نہیں، دیا ہے، موبائل کو فضولی نے فروخت کیا زید کے نام پر، اور پھر اس موبائل کو زید کو قبضے میں دیا نہیں نا، اب زید مشتری ہے، فضولی نے اس کو مشتری کے ہاتھ میں قبضے میں دے دیا، تو آیا مالک اس موبائل کو فضولی اس مشتری سے واپس لینے کا حق رد سے پہلے ہے یا رد کے بعد؟ تو فرماتے ہیں کہ فلا یتوقف علی الرد، اس کو مشتری سے واپس لینے کا جو حق ہے وہ رد پہ موقوف نہیں ہے۔ مالک اپنے موبائل کو مشتری سے واپس لینا چاہے تو اس کے لیے رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے آپ رد نہ بھی کریں لیکن پھر بھی اپنے موبائل واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بل یکفی فیہ عدم الاجازہ، بلکہ اس مال کو واپس کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ابھی تک آپ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ابھی تک آپ اجازت دیا نہیں ہے، اجازت دینے سے پہلے جب چاہے وہ اپنے مال کو مشتری سے واپس لے سکتا ہے، اس کے لیے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا رہا ہے؟ والظاہر، لیکن ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ان الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالہ علی رد، لیکن ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اس نے آگے رد تو کیا نہیں تھا، لیکن رد کیے بغیر اجازت بھی نہیں دیا، رد بھی نہیں کیا ہے، لیکن رد سے پہلے مشتری کے پاس جا کر اس سے اپنے موبائل کو جب واپس لیتے ہیں تو کیا یہی موبائل واپس لینا رد پھیلی شمار نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم رد قولی میں تو منحصر نہیں ہے نا، رد پھیلی بھی ہوتا ہے، تو اس کا اپنے مال مشتری کے پاس جا کر واپس لینا کیا یہی رد شمار نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رد شمار ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ اگر قرائن اس پہ دلالت کرے اور لوگ کہیں کہ اس نے رد کے ارادے سے کیا ہے، لوگ کہیں کیا کہیں، اس بندے نے اپنے مال کو مشتری سے واپس رد کے ارادے سے لیا ہے، یہ رد شمار ہو جائے، رد قصد، اگر مفہوم رد اس سے سمجھ میں آ جائے، انشاء رد اس سے حاصل ہو جائے تو پھر یہ رد شمار ہوگا، لیکن اگر اس سے انشاء رد سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ رد شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ واپس لینا رد سے عام ہوتا ہے، واپس لینے کا عمل رد سے عام ہے، یعنی کیا ہو سکتا ہے کبھی رد کی صورت میں واپس لے رہے، کبھی مالک رد کرنا نہ چاہتا ہو لیکن فقط ایک اور مقصد کے لیے واپس لے، کس مقصد کے لیے؟ یعنی اس کی قیمت کو تھوڑا لینے کے لیے یا اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے، کچھ بھی کسی مقصد کے تحت، کسی اور مقصد کے تحت بھی کیا کر سکتا ہے، اپنے مال کو واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بل یکفی فیہ عدم الاجازہ، تو اپنے مال مشتری سے واپس لینے کے لیے اجازت کا نہ ہونا کافی ہے۔ والظاہر یہ ہے کہ ان الانتزاع بنفسہ، یعنی اس کا مالک کا مشتری سے اپنے مال کا واپس لینا بذات خود یہی ردن، یہ رد شمار ہوگا۔ کب رد شمار ہوگا؟ مع القرائن الدالہ علی ارادۃ الرد منہ، کہ اگر کوئی ایسے قرائن موجود ہے جو دلالت کرے کہ اس کے اس انتزاع میں اس نے کیا ارادہ کیا ہے،
اس انتظار سے رد کا ارادہ کیا ہے، تب جا کے رد شمار ہوگا۔ لا مطلق الاخذ، فقط مطلق ہے اس سے واپس لینا رد شمار نہیں ہوگا، بغیر ارادے کے، بغیر ارادے کے فقط واپس لینا رد شمار نہیں ہوگا۔ کیوں رد شمار نہیں ہوگا؟ لأنه اعم، لأن الاخذ والانتزاع اعم من الرد، کیونکہ واپس لینا رد سے عام ہے۔ يمكن ان يكون بقصد الرد او يمكن بدواعي اخرى، واپس لینا کبھی رد کی وجہ سے واپس لیا ہو سکتا ہے کہ دیگر مقاصد کے تحت واپس لیا ہو، کہ مثلا اس میں سے کوئی کمی تھا اس کو دور کرنے کے لیے واپس لیا ہو، مثلا موبائل میں تھوڑی خرابی ہے میں آپ کو دوں گا لیکن اس کو ٹھیک کر کے دوں گا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کور چڑھا کے دوں گا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، ہاں جی، اس میں اپنے جو ہے جو پہلے والے فائلے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کے واپس دینے کے لیے واپس لے سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رد آپ مختلف اغراض و مقاصد کے تحت کر سکتے ہیں، اس کے لیے حتماً رد ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں جی۔ وَلِذَا ذَكَرُوا، اسی وجہ سے ہمارے فقہاء اعظام نے فرمایا ہے کہ أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ لَا يَتَحَقَّقُ بِهِ بِالْأَخْذِ بِالْانتِزَاعِ، کہ اگر کوئی بندہ کسی مال کو ہبہ کرتا ہے نا تو ہبے میں رجوع کرنا چاہتا ہے، پہلے ہبہ کیا تھا، بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا اور وہ ہبے میں کیا کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے کہ میں ہبہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس ہبے میں رجوع کرنے کے لیے یہ جو رجوع ہے لا يتحقق بالانتزاع، فقط اس مال محبہ کو واپس لینے سے شمار نہیں ہوتا ہے، جناب مال محبہ کو واپس لینے سے ہبے میں رجوع شمار نہیں ہوگا، بلکہ رجوع ہونے کے لیے اس کے قصد و ارادہ شامل ہے کہ وہ یا تو لفظاً ہبے کو پھنسا کرے یا اس فعل کے سے پہلے کیا کرے، اس فعل کے ساتھ اس کو رجوع کا قصد بھی ساتھ شامل کرے، تب ہو سکتا ہے، فقط واپس لینے سے ہبے میں رد شمار نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تھوڑا آگے لے جائیں، 5 منٹ پڑھ آگے، مسئلہ تو ابھی تھوڑی زیادہ آگے نہیں ہے، ہاں جی، آسان آگے مسائل، ہاں جی، مسئلہ یہ کہ لو لم یجز المالک، اجازت یجز ہے نا، لم یجز المالک، لم یجز کیوں ہوا، یجیز تھا، لم داخل ہونے سے کیا ہوتا ہے، پھر اس کا حرف اللہ گر جاتا ہے، لم یجز ہوا، ٹھیک ہے۔ لو لم یجز المالک، اگر مالک اجازت نہ دے دے، یعنی مالک کے مال کو فضولی نے فروخت کیا تھا، بعد میں مالک کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، اجازت نہیں دیا، تو پھر کیا ہوگا، اجازت نہ دینے کے سامنے کیا ہوگا مسئلہ، یعنی اجازت نہ دینے کا مطلب کہ رد ہوا، رد کیا ہوا ہے بات سے دیگر، فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَهُوَ، اب یہاں مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس مبیع کو فضولی نے زید کو فروخت کیا تھا وہ مبیع خود مالک کے ہاتھ میں ہی تھا، مال مالک کے اپنے ہاتھ میں، موبائل اس کو مالک کے جیب میں ہے، لیکن موبائل کے اس مالک کے موبائل کو فضولی نے زید کو فروخت کیا، آپس میں معاملہ ہوا ہے، لیکن مال نہ فضولی کے پاس ہے نہ مشتری کے پاس ہے، بلکہ مال کس کے پاس ہے، اصل مالک کے پاس ہے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر فہو الحمدللہ، اچھی بات ہے، پھر مسئلہ نہیں، کسی سے مراجعہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ مشتری کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ فضولی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس کا مال اپنے جیب میں ہے، معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا، الا نہیں، وَإِلَّمْ يَكُنِ الْمَالُ لَدَى الْمَالِكِ، مال مالک کے پاس نہیں ہے، مبیع مالک کے پاس نہیں ہے، یا تو مشتری کے پاس ہے یا فضولی کے پاس ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا چاہیں، فَلَهُ نے فَلِ الْمَالِكِ، پھر مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ انتزاعہ، اس مال کو مبیع کو لے سکتا ہے، کہاں سے لے سکتا ہے، ممن وجدہ فی یدہ او وجدہ فی یدہ، اس شخص کے ہاتھ میں یہ پائے اسے، اگر فضولی کے ہاتھ میں آپ کا موبائل نظر آئے تو فضولی سے واپس لے لو، اگر مشتری کے ہاتھ میں آپ کا موبائل نظر آتا تو پھر مشتری سے لے لو، یا آپ کو مالک کو اختیار ہے اپنے موبائل جس کے ہاتھ میں وہاں سے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ میں نے معاملہ رد کیا ہے، ابھی معاملہ ختم ہو گیا، لہٰذا میرا موبائل جہاں سے بھی ہے واپس لینا ہے، ممن وجد فی یدہ، لیکن یہ کب واپس لے سکتا ہے، مع بقائی، اگر ہوئے تو موبائل کو اس نے طرف نہ کیا ہو، اس کے ہاتھ میں ہو یا فضولی کے ہاتھ میں یا مشتری کے ہاتھ میں، وہاں سے اصل موبائل کو ہی لے سکتا ہے نا، لیکن موبائل نہ ہو، طلب ہوا تو کیا کریں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، فقط موبائل کو لینے پر کام نہیں چلے گا، کیونکہ موبائل کو 2-3 مہینے کے لیے استعمال بھی کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اس کے پاس رہا ہے تو پھر اس کے منافع ہونا چاہیے، موبائل کو استعمال کیا 1 مہینے 3 مہینے کے لیے تو اس کا منافع اس کو ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے، کرایہ دے تو میرے موبائل کا 2 مہینے کا 3 مہینے کا، ہاں جی۔ اب یہاں منافع کی 2 قسمیں ہیں، ایک منافع مستوفات ہوتا ہے، ایک منافع غیر مستوفات، یعنی منافع اس نے عملاً لیا ہے، ایک دفعہ یہ منافع والا کام تو تھا لیا نہیں، مثلا ہم اس کو مثال دینے کے لیے گھر کی مثال دیتے ہیں، آسان مثال، گھر کو فضولی نے فروخت کیا تھا مشتری کو، 3-4 مہینے تک مالک نے نہ اجازت دیا نہ رد دیا، 5 مہینے تک فرض کر، اب یہ 5 مہینے تک اب یہ گھر یا فضولی کے پاس رہا ہے
یا کس کے پاس رہا ہے؟ مشتری کے پاس۔ اب اس گھر میں دو قسم ہوا، اب یہ گھر مستوفا منافع لے سکتا ہے گھر سے۔ ایک دفعہ اس گھر سے اس نے استفادہ کیا ہے 5 مہینہ، یا خود اس میں رہا فضولی یا مشتری، یا انہوں نے کسی کو کرائے پہ دیا، پھر بھی جو انہوں نے استفادہ کیا، یہ منافع یہ مستوفات ہیں، ٹھیک۔ دوسری صورت، گھر سے منافع تو لے سکتا تھا، اگر چاہے تو کرائے پہ دے سکتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ گھر کو تالا لگا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، گھر کو تالا لگا کے بند رکھ دیا، اسی طرح پڑا رہا۔ تو یہاں پر بھی اگر وہ منافع لینا چاہے لے سکتے، لیکن منافع غیر مستوفات اس نے استفادہ نہیں کیا۔ مثلا گائے کو مثلا فروغ کیا تھا، گائے کے دودھ کو دودھ کے مثلا پینے میں استعمال کیا، خوب انہوں نے مثلا وہاں پر مختلف چیزیں بنا کے کھایا، یہ منافع مستوفات ہے۔ لیکن اسی طرح گائے کے تھن میں دودھ تو تھا، لیکن اسی طرح خوش ہونے دیا، استفادہ ہی نہیں کیا، یہ کیا منافع ہے؟ غیر مستوفات ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ ان منافعوں کو کیا ہوگا؟ منافع استفادہ کیا ہے تو ملے گا نہیں ملے گا، جو منافع نہیں لیا ہے اس کا اجرت ملے گا نہیں ملے گا۔ تو منافع مستوفات کے حوالے سے نظریں کیا ہے؟ تمام فقہا کا نظرہ ہے کہ وہ تو لے گا، وہ تو مالک کو ملے گا۔ کرایہ گھر کا 5 مہینے کا کرایہ جب تم نے رہا ہے گھر میں، یہ کسی کو کرایہ پہ دیا ہے تو اس کا کرایہ مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن جو منافع غیر مستوفات ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی ملے گا مالک کو، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ منافع غیر مستوفات نہیں ملے گا۔ حج فرماتے ہیں کہ وَيَرْجُعُ يَرْجُعُ مَنْ يَرْجُعُ يَرْجُعُ المالک، مالک رجوع کرے گا، کس سے رجوع کرے گا؟ کس سے رجوع کرے گا؟ جس کے ہاتھ اپنا مال لیا اس سے رجوع کرے گا نا۔ اگر فضولی سے اپنا مال لیا تو اس سے رجوع کرے گا، اگر مشتری سے اپنا مال لیا ہے تو اس سے رجوع کرے گا، اگر کوئی تیسرے بندے کے پاس ہو تو اس سے رجوع کرے گا۔ بِمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاتِ وَغَيْرِهَا، اب یہ دونوں آئے ہیں، مصنف نے یہ دونوں کہا ہے، چاہے وہ منافع اس سے اس نے استفادہ کیا ہو اس منافع کی اجرت بھی لے گا، وغیرہ، اور جو منافع اس نے استفادہ نہ کیا ان منافع کا اجرت بھی اس کو مل جائے گا۔ لیکن یہ غیر مستوفات کے بارے میں کیا ہے؟ علی الخلاف سے مربوط ہیں، علی الخلاف المتقدم فی الفاظ، لیکن منافع غیر مستوفات کے اندر اختلاف ہے علماء کے آئے، اس غیر مستوفات سے اور مراجعہ کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف کہاں آتا ہے؟ یعنی فی بے فاسد کے اندر، کیونکہ بے فاسد میں جب معاملہ خراب ہوا، بے طلب ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معاملہ بے کو صحیح سمجھ کے کیا تھا تو پھر مبی مشتری کے ہاتھ میں گیا، سامان بائے کے ہاتھ میں، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ مجھے عقد فاسد تھا، اب اس 5 مہینے کے اندر کا منافع ملے گا نہیں ملے گا؟ تو یہی اختلاف وہاں پر بھی موجود ہیں۔ حج یہ تو ہو گیا کس صورت میں؟ اگر عین ان میں سے کسی کے پاس موجود ہونے کی صورت میں۔ وَمَعَ الطَّلَبِ، اب آتا دوسری صورت کہ موبائل طرف ہو چکا تھا، ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا، مثلا انہوں نے یا خراب کیا تھا یا کسی کو فروغ کیا تھا یا ضائع کیا تھا، جو بھی ہو، طلب کی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ یرجع المالک الی من طلب عندہ، مالک کو حق حاصل ہے کہ وہ مالک مراجعہ کرے گا، کس کی طرف؟ الی من طلب عندہ، اس شخص کی طرف جو ہے وہ جو ہے مراجعہ کرے گا کہ جس کے ہاتھ سے یہ موبائل طلب ہوا ہے، جس کے ہاتھ سے یہ موبائل طلب ہوا اس سے رجوع کرے گا۔ اب یہاں پر اس مال کی 2 قسم ہیں، یا مثلی ہے یا قیمی ہے، کیونکہ بعض کا مثل ملتا ہے اگر مارکیٹ میں مثل ملنے والی چیز ہو، لیکن میرے خیال میں موبائل تو مثلی ہو سکتا ہے میرے خیال میں، کیونکہ اسی جیسا بہو موبائل اس کو بدل مل سکتا ہے مثلی، تو مثلی ہو تو مثلی، اور اگر قیمی ہو تو قیمت، وہ رجوع کرے گا۔ طلب موبائل، اصل موبائل تو نہیں رہا نا، تو پھر وہ مالک جس بندے نے موبائل کو طلب کیا ہے اس سے رجوع کرے گا، یا مثل کی طرف اس کا مثل واپس لینے کے لیے یا قیمت واپس لینے کے لیے۔ اب یہ مثل مل جائے تو الحمدللہ مثل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قیمت سے رجوع کرنے کے اس میں یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، قیمت، کیونکہ 5 مہینہ رہا ہے، اس 5 مہینے کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک کی قیمت بڑھ گیا ہے، کبھی قیمت طلب گٹ جاتا ہے، قیمت فرق آ جاتا ہے نا، تو کس قیمت سے رجوع کرے گا؟ آیا اس مدت کے درمیان میں سب سے جو بالاتر قیمت ہے، جو سب سے اوپر ہوا ہے، موبائل کی قیمت ایک دفعہ مارکیٹ میں $500 میں پہنچا، پہلے 300 تھا، پھر 500 میں پہنچا، پھر آخر میں پھر 300 میں آیا، یہ اعلی القیام ہوگا نا، تو یہ اعلی القیام سے رجوع کرے یا طلب کے دن مارکیٹ میں جو اس کے ریٹ ہے اس سے مراجعہ کریں، ٹھیک ہے، یا جو میں رجوع کے دن کے جو قیمت سے رجوع ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ الی من طلب عندہ بقیمتہ، یہاں پر اختلاف ہے، اگر موبائل کو اگر وہ مبیع اس مشتری یا فضولی کے ہاتھ سے طلب ہوا ہو تو پھر مالک ان سے رجوع کریں گے، ممن طلب عندہ، جس کے پاس سے یہ مبیع طلب ہوا ہے، کس حالے سے رجوع کریں گے؟ بقیمتہ یوم طلب، اس کی قیمت کو واپس لینے کے لیے رجوع کریں گے۔ کون سے دن کا قیمت؟
جس دن موبائل طلب ہے اسی دن مارکیٹ میں اس کی ریٹ کیا تھا اسے واپس لیں گے، ٹھیک۔ او یا دوسری صورت بِأَعْلَى الْقِيَامِ مِنْ زَمَانٍ وَقَعَ فِي يَدِهِ، یا یہ ہے کہ یوم طلب کی بات چھوڑو، بلکہ جس دن یہ موبائل اس بندے کے ہاتھ میں پہنچا ہے اس دن سے طلب ہونے کے درمیان میں، جو 5 مہینے کے درمیان میں مارکیٹ میں جس دن موبائل کا ریٹ سب سے اوپر ہوا بالاتر، اسی اوپر والے دن کی 500 جو اس کے فرض کرے اگر ڈالر بن جاتا ہے تو اس رن میں اسی کو اسے واپس لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بس کریں یہاں پر، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ پھر بھی 25 منٹ ہوا، آج پڑھ کے 25 منٹ ہو گیا، ہاں نہیں ہوا؟